آج ہم لوگ اسکول آرگنائزیشن کو ڈسکس کریں گے کہ اسکول آرگنائزیشن کیا ہے. آرگنائزیشن کا لفظ سنتے ہی دماغ میں آتا ہے کہ آرگنائز چیزوں کو آرگنائز کرنا، ترتیب سے، سیکوینس سے کرنا. اس کے ہم کچھ ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں. اسکول آرگنائزیشن ریفرز ٹو ہاؤ schools arrange the resources of time, space and personnel for maximum effect on student learning. اسکول آرگنائزیشن جو ہے ریفر ٹو ہاؤ schools arrange، کہ اسکول کیسے ارینج کرتا ہے جو اس کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، ٹائم ہے، اسپیس ہے، اور جو اس کے پاس اسٹاف ہے جو کام کر رہا ہے فار میکسیمم افیکٹ آن اسٹوڈنٹس لرننگ، جو کہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ پہ افیکٹ کرتا ہے. The school organizational plan addresses those issues that affect the school as a whole. اور اسکول آرگنائزیشنل جو پلان ہے وہ یہ ایڈریس کرتا ہے اسکول کے اندر جو مختلف ایشوز ہیں اور اوور آل جو اسکول کے اوپر جس کا اثر ہے، such as the master schedule, the location of staff in different rooms and the assignment of aides to teachers of teams. Meaning, an organization is defined as the necessary combination of human efforts, material equipments, brought together in a systematic and effective correlation to accomplish the desired results. Next ہے the school organization is about the actual organization of resources, events, personnel of a school. اسکول آرگنائزیشن جو ہے وہ اصل میں جو اسکول کے اندر اویلیبل ریسورسز ہیں، ایونٹس ہیں اور جو اسٹاف ہے، ان ساری چیزوں کی آرگنائزیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ آرگنائزیشن ہے. In a school, different people are assigned duties and made responsibilities for the same. اسکول میں ڈفرینٹ پیپل آر اسائن، مختلف لوگوں کو مختلف جو ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیز ہیں، وہ اسائن کی جاتی ہیں. and made responsible for the same. They are also given due power to discharge their duties effectively. اور جو ان کو ڈیوٹیز اسائن کیے گئے ہیں وہ اکارڈنگلی اپنی ڈیوٹیز کو افیکٹولی جو ہے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. The coordination between different personnel is also ensured to organize the activities of the school properly. اور جو اسکول کے اندر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا اسٹاف کام کر رہا ہوتا ہے، مختلف جو ڈیزگنیشنز کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کلیریکل اسٹاف ہے، ٹیچرز ہیں اور سپورٹ اسٹاف ہے، یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کے آپس میں کوآرڈینیشن جو ہے وہ انشور ہونی چاہیے کہ اسکول کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پراپرلی پرفارم ہو رہی ہیں. اسکول آرگنائزیشن مینس، اسکول آرگنائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ آرگنائزیشن آف ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکٹیویٹیز آف اے اسکول. اسکول کے اندر مختلف آرگنائزیشن جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آرگنائزڈ ہے اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. آرگنائزیشن آف مٹیریل ریسورس آف اے اسکول، جیسے جو اسکول کے اندر اویلیبل ریسورسز ہیں وہ ان کی آرگنائزیشن آف اے اسکول. پرسنل جو اسکول کے اندر اسٹاف ہے جو کام کر رہے ان کی آرگنائزیشن آف آئیڈیاز اینڈ پرنسپلز انٹو اسکول سسٹم which includes building relationship, creating conducive climate for work at the school etc. اور اسکول کے اندر جو ہے وہ کام کا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے جس میں لوگ جو ہیں وہ ایزیلی کام کر سکیں. ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف اسکول آرگنائزیشن. اسکول آرگنائزیشن کے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں، کیا مقاصد ہیں؟ نمبر 1، the basic aim is that school are the betterment of societies. اسکول آرگنائزیشن جو ہے وہ ہماری سوسائٹیز کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہیں، جو ان کا مین مقصد ہے. سیکنڈ ہے ٹو پرووائڈ ایفیشینٹ لائف آف دا اسکول چلڈرن اینڈ پریپیئر دیم فار دا آرٹ آف لرننگ ٹوگیدر. ٹو پرووائڈ ایفیشینٹ لائف آف دا اسکول چلڈرن، اور یہ جو اسکول کے اندر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ایفیشینٹ لائف پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اینڈ پریپیئر دیم فار دا آرٹ آف لرننگ ٹوگیدر، اور یہ ان کو پریپیئر کرتا ہے کہ وہ اکٹھے رہ کے کیسے لرن کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو. نمبر 3، ٹو برنگ اسکول اینڈ کمیونٹی کلوز ٹو ایچ ادر. اور اسکول آرگنائزیشن جو ہے یہ کمیونٹی کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آتی ہے
اور نیکسٹ ہے ٹو پریپیئر دا اسٹوڈنٹس اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ اینڈ ایبلٹی آف دا اسٹوڈنٹس، اور یہ اسٹوڈنٹس کو ان کے انٹرسٹ اور ایبلٹیز کے مطابق پریپیئر کرتی ہے. نمبر 5 ٹو ہیلپ دا اسٹوڈنٹس ٹو انفولڈ دیئر پرسنالٹی، مینٹل ڈیولپمنٹ، انر پارٹ، اور یہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرتی ہے کہ ان کی پرسنالٹی کو مینٹلی اور ان کے جو انر پارٹ ہیں، جو ان کے اندر کوالٹیز ہیں، اس کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. نمبر 6 ٹو انیبل دا اسٹوڈنٹس ٹو ہیو دا رائٹ ٹائپ آف سائیکالوجی آف لائف، اور یہ اسٹوڈنٹس کو اس قابل بناتی ہے ٹو ہیو دا رائٹ ٹائپ آف سائیکالوجی آف لائف، کہ وہ جو ہے زندگی کی جو صحیح سائیکالوجی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. نمبر 7 ٹو کنزرو آل دا گروپ پریکٹیکل ویلیوز، ہیریڈیٹی اینڈ کلچر آف آر سوسائٹی. نیڈ فار اسکول آرگنائزیشن، اسکول آرگنائزیشن کی کیا نیڈ ہے، ضرورت کیا ہے؟ نمبر 1 کانسٹنٹ پروسیس آف چینج، یہ ایک مسلسل چینج ہونے کا پروسیس ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اسٹرک ہو جائے، بلکہ ڈیمانڈز، سوسائٹی کی نیڈز اور ڈیمانڈز کے مطابق اس میں چینجز آتی رہتی ہیں. گول ڈیولپمنٹ، نیکسٹ ہے ٹو انشور اسموتھ فنکشننگ آف اے اسکول، اور یہ جو اسموتھ فنکشننگ ہے ایک اسکول کی، اس کو انشور کرتا ہے. ٹو ایوائڈ انڈر اینڈ اوور یوٹیلائزیشن، ٹو ایوائڈ انڈر اینڈ اوور یوٹیلائزیشن آف دا ریسورسز آف اے اسکول دیئر بائی انشورنگ optimum and judicious use of the resources. To make best use of capabilities of the school personnel, because if they are allotted the work depending upon their area of expertise, interest, experience, they are likely to deliver work at the best of their abilities. اور یہ اس قابل بناتا ہے ٹو میک بیسٹ یوز آف دا کیپیبلٹیز، کہ جو اسٹاف اسکول کے اندر کام کر رہا ہے ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ جو ان کے اندر کیپیبلٹیز ہیں ان کے ایکسپرٹیز، ان کے انٹرسٹ کے مطابق دے آر لائکلی ٹو ڈیلیور ورک، اس کے مطابق وہ اپنا کام کریں ایٹ دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹیز، اور جو ان کے اندر ایبلٹیز اور کوالٹیز ہیں یا ان کا انٹرسٹ ہے اس کے مطابق وہ بہتر کام کریں. نیکسٹ ہے ٹو سیو ٹائم، یہ وقت کو بچاتا ہے. انکریز کلیئرٹی، اور کلیئرٹی جو ہے اس کو بڑھاتا ہے. اینڈ ایفیشینسی آف ورک ایز دیئر از کلیئرٹی آف ڈیوٹیز ٹو بی پرفارمڈ اینڈ رسپانسبلٹیز ٹو بی ہیلڈ آن دا پارٹ آف دا اسکول پرسنل. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ کام کی ایفیشینسی کو انکریز کرتے ہیں، اور ان کو اپنے ڈیوٹیز کے بارے میں کلیئرٹی پرووائڈ کرتے ہیں ٹو بی پرفارمڈ اینڈ رسپانسبلٹیز، کہ ان کو جو رسپانسبلٹیز اسائن کی گئی ہیں وہ ان کو بہتر طریقے سے پرفارم کریں، جو ان کو اسکول کے اسٹاف کو جو رسپانسبلٹیز اسائن کی گئی ہیں. نیکسٹ ہے ٹو اچیو دا ایمس اینڈ آبجیکٹیوز آف اے اسکول اسموتھلی، اور اسکول کے جو آبجیکٹیوز اور ایمس ہیں، جو اسکول کے مقاصد ہیں، ان کو وہ اسموتھلی اچیو کریں. لیس اسٹریس آن بلڈنگ ریلیشن شپ امنگ دا اسکول پرسنل thereby helps in increasing mutual trust, interdependency, which is necessary to build team spirit among the school personnel. Less stress on building relationship، اور یہ جو ہے اسٹاف کا آپس میں ایک ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرتا ہے، بلڈ کرتا ہے. thereby helps in increasing mutual trust، اور اس چیز کو ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ان کا میوچل باہمی جو ہے وہ اعتماد ہو. انٹرڈیپینڈنسی، ایک دوسرے کے اوپر وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، which is necessary to build team spirit among the school personnel. اسی لیے اسکول کا جو اسٹاف ہے ان کا آپس میں کوآرڈینیشن، انٹرڈیپینڈنسی، میوچل ٹرسٹ، یہ ساری چیزیں بلڈ ہونا ضروری ہے. پرنسپلز آف اسکول آرگنائزیشن، پروٹیکشن آف social values. The first principle of school organization is to protect social values. جو اسکول آرگنائزیشن کا پہلا ویلیو ہے وہ ہے پروٹیکٹ سوشل ویلیوز، کہ وہ اپنے سوشل ویلیوز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. بینگ اے کمپوننٹ آف دا سوسائٹیز، اٹ مسٹ بی پریونٹیو آف جنرل اینڈ اسپیسیفک ایمز آف دا سوسائٹی، اور یہ سوسائٹی کے جو جنرل اور اسپیسیفک ایمز ہیں ان کو بچاتا ہے، پریونٹ کرتا ہے. نیکسٹ ہے اچیومنٹ آف اسپیسیفک ایمز. دا اسکول مسٹ مانیٹر دا اسپیسیفک ایمز، افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ ٹیچنگ اینڈ ڈیولپنگ. Interest of individual differences of child. All children in school does not have equal abilities. Of this factor should be kept in mind.
اور یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ تمام بچے جو ہیں وہ ایکول ایبلٹیز ان کے اندر نہیں ہوتی، انڈیویجول ڈفرینسز ہے، ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے. اینڈ آرگنائزیشن شوڈ بی میڈ ان سچ وے دیٹ ایچ چائلڈ گیٹ اپرچونیٹی ٹو ڈیولپ دیئر انر پوٹینشیلس. اور آرگنائزیشن جو ہے وہ اس چیز کو پاسبل بناتا ہے کہ ان سچ وے دیٹ ایچ چائلڈ، کہ ہر بچہ جو ہے اس کو یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی جائے کہ وہ اس کے اندر کی جو خصوصیات ہیں، انر پوٹینشیلٹیز جو ہیں اس کو ڈیولپ کریں. کوآپریشن ود سوسائٹی، a school can never go through progress until the individual of the society develop a positive attitude toward the school. The organization must be flexible. It should be flexible and balanced because the society always tend to changes and the needs of the human being also changes with the time. Organization جو ہے وہ اس کو flexible ہونا چاہیے، کیونکہ اٹ شوڈ بی فلیکسیبل اینڈ بیلنس، اس کو فلیکسیبل اور بیلنسڈ ہونا چاہیے بیکاز دا سوسائٹی آلویز ٹینڈ ٹو چینجز، کیونکہ سوسائٹی کے اندر ٹائم کے ساتھ ساتھ چینجز آتی رہتی ہیں. نیڈ ٹو دا ہیومن بینگ آلسو چینجز ود دیم، اور ڈیفینیٹلی جو ہیومن بینگ ہے اس کی بھی اس میں چینجز آتی رہتی ہیں جیسے سوسائٹی میں آئے گی. کمپریہینسونیس، ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا ایکٹیویٹی شوڈ بی کمپریہینسو اینڈ اے کلیئر پکچر آف دا آرگنائزیشن شوڈ بی پریزنٹڈ. Utilization of all the possible resources help in achieving the goals.